جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے. 2014 سے بالعموم اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص اس فتنے نے ایک ایسا کلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، جو یہ ویڈیوز آپ کے سامنے جو ابھی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائیں گی، اس میں آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن نہیں ہے. یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفرت، اناد اور گراؤ جلاؤ، اوئے توئے کا کلچر، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں مار دوں گا، یعنی وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. یعنی شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا. ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے. سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں. دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک، یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا. یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے؟ اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویریفائیڈ ہیں. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9، 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے،
ICT یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، KP، سندھ، بلوچستان، AJK، GB، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 ICT، پنجاب اور KP کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں. 9 مئی کو ICT میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. KPK میں 126 مقام پہ، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ ICT میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ، اور KPK میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان. KPK میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو ICT میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ، اور KPK میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا KP، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801 ہزار جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد KPK میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، AJK بھی شامل ہے، GB بھی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی GB میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے، 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے، اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے
6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے, پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا کیا؟ دکانوں کو لوٹا گیا, مویشی منڈی کو لوٹا گیا, ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا, کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی, کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے, ہر چیز بیڈ شیٹ جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے, وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ اللیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے. اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا, صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا, اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی, باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے, کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا, ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا, ان کو مینیج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے, حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس جو ہے اس انارکی, اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرینڈ کیے اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ
یہ ویڈیوز میں میسیج دیتا رہا، یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا، کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا، اب کیوں نہیں یہ ہوا، کیوں نہیں وہ ہوا، بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا، حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے، حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جانوروں کو نظر آتش کیا گیا، حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے، بینک لوٹے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا. اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اور اس کے بعد اسے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے، وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرے، پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے. وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ جی مجھے ضمانتیں دے دیں، مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے، جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں، ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں، ان میں بھی بیل دے دی. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہیں وہ تیار کیے، اور انہوں نے ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو، حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے. اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں. مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں. ان کو 3.5-4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرپسندی کے لیے. اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ
اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شر پسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا، اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی ہے، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ جو شرپسند اس نے مسلح کیے، ٹرینڈ کیے، انلسٹ کیے، گینگ بنائے، یہ ہر شہر میں گینگ ہے، یہ 8-8 10-10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ۔ جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، اس کے گینگ ہیں یہ۔ ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسبہ کرے گی، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا، کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے۔ ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پہ لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں ان کی شکلیں، ان کا پوری طرح سے جو ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اور جو لوگ جو یہ شرپسند، یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان شرپسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے۔ میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں، تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। हाँ, फायरिंग हुई है, पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। ISI इतना अटैक एक और होते 7-8 बंदे मारे गए। देखिए, अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीनें बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। आर्मी हाउस को इनको घिराव करके एंटर करना है, इनको अब बाजवे का घर एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच करना है। ये 4 बंदे जो है ना जी, इसको नहीं छोड़ना।
into a vehicle by Pakistan Rangers and he was taken away to an undisclosed location. Pakistan Tehreek-e-Insaf workers are now on the streets of Lahore and of Islamabad. There is some ruckus outside the court in Islamabad. Before I get you more on the story, Shireen Mazari, former minister in Pakistan, former human rights minister in Pakistan, Shireen Mazari says this is the law of the jungle in Pakistan. Chaudhry Fawad Hussain, he's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. He's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. جی بہزاد سلیمی صاحب سما سے. رانا صاحب میرا سوال دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ لیکن عملاً آپ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے. گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ پی ڈی ایم کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے, بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زونز میں تمام علاقوں کو حفاظت دیں, تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی, پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے. میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے, یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں, ٹرینڈ شرپسند ہیں اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے. ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس. ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں اور کوئی گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی, اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے, اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو, سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا ہو اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہی 200, 250, 300, 500 یہی لوگ تھے اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے. انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا, کوئی جو ہے انہوں نے
پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی. انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں, ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو, اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا, اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا, اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے. اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا, اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا, تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا, تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی, اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے, اور وہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے, اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ, سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے. آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے 1 منٹ میں سب کی بات سنوں گا, سب کی بات سنوں گا یار, ون بائی ون. جی جی اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی جو شاید پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا, جس طرح دیہائی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی, جس طرح ملکی نقصان ہوا, اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں, جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں, ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا, اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. وہ حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے. تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا, یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی ہے تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں, تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی. رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا, یہ فیصلہ نیب کا تھا. یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے. جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے, پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائی ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے. ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی, اور وہ وی آر باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی سے. رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو. کہ آپ نے یہ بتایا ہے, ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا یہ ٹیررسٹ. تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے, تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی, اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟
नंबर जी 1 मैं अर्ज करता हूँ कि पहले मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब दे दूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि 245 के मुतल्लक जो है वो थोड़ा सा अबहाम पाया जाता है लोगों में कि शायद फ़ौज को बुलाया गया है कि फ़ौज जो है वो आके सारा इंतज़ामों इंसराम जो है वो संभाले। ऐसा नहीं है। 245 जो है उसमें फ़ौज जो है वो इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज़ आती है और वो अंडर दी अथॉरिटी ऑफ जो है वो सिविल इंतज़ामिया जो है वो काम करती है। तो इसमें जिस तरह से रेंजर्स को तलब किया जाता है या रेंजर्स को बुलाया जाता है, उसी सेम पैटर्न पे जो है वो, क्योंकि पंजाब में आपके इल्म में है कि तकरीबन पिछले 1 माह से कच्चा के इलाके में जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू है, जो कच्चा के जो डाकू हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन वो डाकू जो हैं, उन डाकुओं ने तो कभी ना कोई 60 अरब की डकैती की है, ना उन्होंने जो है वो मुक़द्दस जो है वो जगहों के ऊपर उन्होंने कोई डाका या कोई हमला किया है। तो उनके पीछे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे मेरा ख़्याल है कि उनको भी चाहिए कि वो भी आके जो है वो रिलीफ हासिल करें। उनको देख के भी बड़ी खुशी का इजहार किया जाएगा। तो इसलिए पंजाब के पास भी फोर्स की कमी थी और इसलिए उन्होंने मज़ीद रेंजर्स का जो है वो मुतालबा किया, जबकि रेंजर्स की फ़ोर्स जो है वो इससे ज़्यादा और नहीं दी जा सकती थी। और इसी तरह से ICT में भी तो फ़ौज को जो तलब किया गया है, दे हैव टू वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। असमा शौकत, पब्लिक टीवी से। सर मुझे ये बताइएगा, सारी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने हो गए और अदारों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, देखें, इसमें आमने सामने वाली बात आप देखें, कल जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने जो रिलीफ लिया, वैसे उसका अंदाज़ा तो हमें परसों ही था जब उनको वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने जिस तरह से 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ जो है वो एंगल से उनको जो है वो बेल दी, तो हमने उसे कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर ये ब्लैंकेट रिलीफ मिल गया है तो आप आएँ, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी भी हमारे ज़िम्मे है, तो हम आपको जो है वो बाहिफाजत जहाँ आप चाहते हैं जाना आपको पहुँचा देते हैं। तो इसलिए आमने सामने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हमें ये अपना मौक़िफ़ तो सामने रखना है ना कि भाई ये हो रहा है। दी अल्टीमेट जज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, आप लोग जो बैठे हैं, अल्टीमेट जजमेंट तो आपकी होनी है। इसमें जुडिशरी भी अपना एक रोल अदा कर रही है, इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी अपना एक रोल अदा कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। अल्टीमेट जजमेंट जो है वो आवाम की है। तो इसलिए हर किसी को मौक़िफ़ अपना जो है वो सामने रखने की आज़ादी होनी भी चाहिए और है भी, और उसी अंदाज से जो है वो जो हमारा पार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सामने जो है मैं रख रहा हूँ। सदीक अंजर साहब, रोजनामा प्रमोशन इस्लामाबाद से। जी, कोई बात नहीं, सबका सब सारे देंगे सवाल। रोजनामा प्रमोशन इस्लामाबाद बक्कर से सदीक अंजर साहब को जो सुबह में इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के काम थे जो पूरे नहीं हो रहे हैं, सबके ये बताइएगा अगर परसों सोमवार को इस हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से हुकूमत और कैबिनेट पर तौहीन अदालत लगती है, उनको इल्ज़ाम किया जाता है, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों अफराद PDM के हुकूमत के जो कारकुन हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या वहाँ एक झगड़े की कैफियत पैदा नहीं हो सकती है? दूसरा, क्या आप वो फैसला तस्लीम करेंगे हुकूमत अगर तौहीन अदालत लगती है? और दूसरा, जो आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट और जजों को पूरी सिक्योरिटी देंगे, आज रजिस्ट्रार ने मकामी पुलिस इंतजामिया के सरबराहान को बुलाया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए, जिस पर जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। तो इस हवाले से नहीं, मुझे मेरी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बुलाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ौरन पहुँची और जाके उनको बात सुने और उनको पूरी यकीन दहानी कराएं
کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ. تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے، آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو، یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے. جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے، اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے. اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس، اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے ابھی ڈیٹیل دی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے، جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے. تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کو سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ پھر اس معاملے پر متفق ہے، نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. سارے والات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں، کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں، میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں، آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے، یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا، جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550، کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000 اور کے پی کے میں 5 سے 6000، پنجاب میں 800 سے 1000 اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شر پسندوں کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے، یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید، جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. نہیں، یہ شرپسند اس کے ساتھ ہیں، یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں. یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں. اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا، اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا، تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے، پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے، پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے، اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں، یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر، اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں
कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जुल्करनैन साहब AR भाई से 1 मिनट यार, जुल्करनैन AR भाई से जी, इसके बाद आ जाए आप। या खुद फरमा रहे थे कि इधर आ रहे हैं, उधर से फारिग हो। 3 दिनों में सिर्फ चंद हजार लोग बाहर निकले। नहीं, ये हकीकत है। इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ। अगर ये वाकई में चंद हजार अफराद थे तो इनको कंट्रोल करना why was it difficult for the government and the state organization and institutions? मतलब इनके मुकाबले में हमने देखा हर सड़क हर शाहराह के ऊपर हजारों की तादाद में सिक्योरिटी पर्सोनल्स डिप्लॉय थे। So why was it difficult to control? नहीं, इसमें देखें, इसमें कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए हैं, आप 9 को छोड़ लें, उसके बाद 10 और 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, 11 को एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। लेकिन मामला ये है कि अगर 10 आदमी जो हैं वो एक मकसद के तहत जो है वो किसी जगह पे जाके, अब हर जगह पे पहले से पुलिस, अब जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसको आग लगाई जाएगी। आप मुझे बताएं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाने का कोई सियासी जवाज़, कोई सियासी मंतक को बनता है? अच्छा, उसके साथ मंडी मवेशियाँ हैं, अब जानवरों को लूटना और उसके बाद मवेशी मंडी को आग लगाना, इसका कोई सोच सकता है? वहाँ की पुलिस के ये ज़हन में आ सकता है कि यार ये मवेशी मंडी को भी जो है वो आग लगाएंगे और वहाँ पे जो है वो ड्यूटी भेज देते? तो उस वक्त तो इन्होंने इस किस्म की जो है वो हरकतें की हैं। लेकिन उसके बाद जब इनकी सरकोबी और इनके पीछे जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज गई हैं, तो आप ये देख लें वो 11 का और 9 का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हेलो, केस में सबसे जो मेन ट्रांसफर थी दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9 मई को पंजाब में 221 जगह पर एहतजाज हुआ। पंजाब की आबादी 11.5 करोड़ से ज़ायद है। एहतजाज में से 15 से 18 हज़ार अफराद शरीक हुए। KPK में 126 मकामात पर मुजाहरे किए गए। उन्होंने कहा कि इनमें सिर्फ 22 हज़ार तक मुजाहिरीन शरीक थे। 11 मई को सिर्फ 6 से 7 हज़ार मुजाहिरीन सड़कों पर आए। मुजाहिरीन ने लूट मार की, कपड़े और सुई तक लूटी गई। मवेशी मंडी में आग लगाई गई और जानवर जिंदा जलाए गए। इमरान 1 साल से इन लोगों की ट्रेनिंग कर रहा था। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों के घरों पर हमले किए गए। इमरान खान सियासी लीडर नहीं है, ये सियासी लीडर नहीं बल्कि फितना है। इसका मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। शोहदा की यादगार को आग लगाने में कौन सी सियासत है?